جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے اختیار میں دفعہ 144 تو ہے فورس سے اگر وہ لگا بھی دی گئی ہے اور معاملات جس طریقے سے بھی میٹر تھے اور سب لوگ اشتعال میں تھے یا مشتعل تھے یا ان کی حفاظت کے لیے مامور جو رضاکارانہ طور پر وہاں پہ جمگٹا لگا ہوا ہے اور آف کورس اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک موومنٹ اور باقی معاملات کی وجہ سے بھی تنگی ہے. اچھا آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ معاملات ہوئے تھے, انہوں نے تھوڑا سا یہ شیلنگ تو آئی ڈونٹ نو ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ بتا سکتے ہیں, واٹر ٹینکرز کا استعمال ہوا یا باقی چیزوں کا, لیکن کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک جو ہے وہ کالے رنگ کا جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کا ڈالا نہیں جس کا آپ جو ہے وہ باقی جو اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی اس کا ذکر کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ اس نے اس کو ہٹ کیا اور اس کی ہلاکت کا سبب یہ تھی. یعنی کوئی پولیس یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس طریقے سے بہیمانہ طور کے اوپر کسی کا قتل نہیں کر سکتی, یہ کہا جا رہا ہے. یہ صرف میں نریشنز دے رہا ہوں, آپ بتائیے کہ اصلیت کیا ہے. یہ میٹر جو نیا ٹرن ہے اور جو آئی جی صاحب نے اس کو پیش کیا ہے, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. سیاسی کارکن کی جب ہلاکت ہو جاتی ہے, جب وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے, تو ایسے معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. تحریک انصاف کا وہ کارکن تھا, اس سلسلے میں یہ ایک پوائنٹ حاصل ہے تحریک انصاف کو, اور چونکہ اس دن دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کی جانب سے ایکشن کیا گیا, اس لیے تحریک انصاف کی جانب سے نگران حکومت پر, آئی جی پنجاب پر اس طرح کا جو الزامات عائد کرنا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے جو کہ آپ نے بات کی کہ اس کی ایک انتہائی غیر جانبدارانہ تفتیش بہت ضروری ہے. وہ تفتیش اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. وہ ایک سیاسی کارکن تو تھا ذلِ شاہ, لیکن وہ کسی گھرانے کا وہ چشم و چراغ بھی تھا, کوئی ماں باپ ہے جن کی آنکھ کا وہ تارا تھا. اس سلسلے میں اگر تو تحریک انصاف کے کسی کارکن کسی بندے کی گاڑی سے ہٹ ہو کر اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس سلسلے میں بھی تمام طرح حقائق کو سامنے لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ پولیس کی تشدد سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات سامنے رکھی جائے کہ ایک ایسا کمیشن تشکیل دینے کی انتہائی ضرورت یہاں پر سمجھی جا رہی ہے جس کی فائنڈنگز کو, جس کی رپورٹ کو تحریک انصاف بھی مانے اور نگران حکومت بھی مانے. ایسا نہ ہو کہ ایک اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی, ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی پنجاب حکومت. اگر میں ایک اسٹیپ اور جاؤں, فار ایگزامپل یہ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, اچھا جذباتی لوگ ہیں, آف کورس یہاں پہ جو ہے وہ جھمگٹا ہے, پورا زمان پارک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سڑکیں بھی جو ہیں وہ بلاک ہیں. ریٹیلیشن کے مقابلے میں وہ کوئی مشتعل ہو کر وہ آگے آ بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ڈنڈے کا نشان یا باقی تھوڑا سا تشدد ہو سکتا ہے. واٹر ٹینکر لگے یا شیلنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, دیٹس another case. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ جیسے آئی جی پولیس نے رپورٹ پیش کی کہ ایک ڈالا تھا جو کہ پرائیویٹ کمپنی کا تھا اور وہ کسی کو دیا گیا تھا کہ چلانے کے لیے, اور وہ جو ہے وہ وہاں سے موو ہوا اور وہ پہلے اس کو سروسز لے گیا. اب کنٹونمنٹ کا ایریا جو ہے وہ کہیں قریب میں پڑتا تھا لیکن اس کو وہ سروسز لے کر چلے گئے جہاں بحق ہو گئے. اچھا اب پوائنٹ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ایک بہت بڑا حصہ بنا دیا جائے, کیونکہ ماضی میں بھی تو 14 قتل ہوئے تھے تو وہ تو کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن تھی جس کے اوپر سمجھ میں آیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر موت ہونا, یہ پولیس کے اوپر ڈالنا, یہ ایک بڑا سنگین میٹر ہے. فرمائیے گا. جی بالکل, آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اس کے ساتھ جو آپ نے سائٹیشن دی ہے 14 افراد کے قتل کی, جولائی 2014 کو جو واقعہ تھا لاہور میں مالٹون میں پیش ہے, اس سلسلے میں بھی تاحال کیسز تقریباً 9 سال سے زیر التوا ہیں لاہور کی عدالتوں میں. ایک چھوٹی سی معصوم بچی سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی, بسمہ امجد نئی جی آئی ٹی بنائے گی اس کی دراحت پر, وہ بھی معطل ہے. تو آپ نے یہ جو کہا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ, دیکھیے جس گھر کا وہ چشم و چراغ چلا گیا, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا جو چلا گیا, ان کو وہ دوبارہ نہیں ملے گا. تو اس سلسلے میں شفاف انکوائری کی ضرورت ہے اور ایسا کمیشن لازمی طور پر تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس پر تحریک انصاف بھی اعتماد کا اظہار کرے. بالکل. اچھا ادریس صاحب, ایک صحافی زہیب کاظمی صاحب کی جانب سے ایک کلپ وائرل کیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دفعہ 144 کے دوران انہوں نے پریزن وین میں علی بلال کے ساتھ بات چیت کی تھی. اس کلپ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, زہیب کاظمی صاحب کی جانب سے وہ ایک ویڈیو بنائی گئی تھی, ایک پولیس وین ہے, اس سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ علی بلال کو ذلِ شاہ کو جو ہے پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو حتمی بات ہے وہ تو زہیب کاظمی ہی بتا سکتے ہیں. ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں, بہت اچھے ہمارے رپورٹر ساتھی ہیں. تو
अपना जो उनका दावा है उसके बारे में तो वाज़ेह तौर पर वही बता सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में आज जो वज़ीर आला बड़ा पंजाब और अफसोसनाक बात है कि एक आम वर्कर जो है उसकी तो जान जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी तरीके का वक़ुआ अगर करना होता और ये मुमकिन होता कि पुलिस को ख़ास कार्रवाई करनी जाती है तो क़यादत में से किसी को पकड़ती ना, तो किसी एक ऐसे आदमी को जिसका जो है वो ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और एक मासूम आदमी है, तो पुलिस ऐसा जानबूझकर ऐसा तशद्दुद क्यों करेगी? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसको आईजी साहब ने भी और ये जो है ना कैबिनेट ने भी इसको टेकअप किया। अच्छा, बिल्कुल, डंडे अगर पड़ते हैं तो वो कारकुनों को ही पड़ते हैं और खुद सोजी भी अगर करते हैं तो कारकुन ही करते हैं। तशद्दुद भी कारकुनों पर किया जाता है और सारा कुछ उनके साथ किया जाता है। अगर कोई इससे बच जाता है तो बिला तफरीक इस मामले में जो सियासी लीडरशिप होती है वो बच जाती है। और इसमें मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करता, वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अगर नुकसान किसी का होता है तो वो कारकुन का ही होता है। तो ये जो तमाम लीडरशिप होती है उनके साथ इस तरह पॉइंट टेकन अदील शेख साहब, मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये जमहूर जो है वो मरने के लिए पड़ी है और इसके अलावा उनका कुछ नहीं हो सकता।